بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ہر قسم کی تعریف اللہ عز و جل کے لیے ہے۔ درود و سلام و اللہ کی تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بھائیو، بزرگوں اور دوستو، خلاصہ تفسیر کے لیے آج ہمارے سامنے سورہ آل عمران ہے۔ نماز میں اللہ کے فضل سے سورہ آل عمران آج ختم کیا گیا۔ سورہ آل عمران بڑی عظمت والی صورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اور سورہ بقرہ کو زہراوان قرار دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بشارت عطا فرمائی ہے کہ جو شخص سورہ آل عمران کی تلاوت کرے گا، قیامت کے دن جب اللہ کے دیے گئے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، اس وقت سورہ آل عمران اپنے پڑھنے والوں کے لیے سایہ بن کے تشریف لائے گا، اور ایسے ہی اللہ رب العالمین سے اس کے لیے حجت کرے گا، اللہ رب العالمین سے اس کی سفارش کروائے گا۔ یہ جو سورہ آل عمران ہے، اس کا جو محور اور اساس جس پر یہ گھوم رہی ہے، جس معنی اور مفہوم کو بتانے کے لیے، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ پورے سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العالمین نے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ کو، اس کے معنی کو، اس کے مفہوم کو، اس کے مقتضا کو، اس کی دلالت کو اللہ رب العالمین نے مختلف طرز و انداز سے بتایا۔ چنانچہ آپ دیکھیں، سورت کی ابتدا ہی دراصل کلمہ لا الہ الا اللہ سے ہو رہی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے جو حی ہے، قیوم ہے۔ آگے اللہ فرما رہا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ وہی ذات ہے جو ارحام میں تمہاری تصویر جیسے چاہتا ہے بناتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ عزیز ہے، حکیم ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں ہے۔ اولو العلم القائم بالقسط، یعنی وہ اہل علم جو انصاف پر قائم ہے، وہ بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اور اس کے بعد میں اللہ نے خود اپنے معبود ہونے کی گواہی دے کر کے فرمایا کہ اللہ عزیز ہے، اللہ حکیم ہے۔ ایسے ہی اللہ نے مزید فرمایا وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم۔ تو ان سبھی آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے ایک معبود ہونے اور سچے معبود ہونے کی گواہی دی ہے۔ اب میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین نے صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے ایک معبود ہونے کا ذکر کیا، بلکہ ساتھ ساتھ میں اللہ رب العالمین نے کلمہ لا الہ الا اللہ کے مقتضا اور متطلبات میں سے 4 بڑے متطلبات کو ذکر کیا ہے۔ اسے اختصار کے ساتھ میں بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ سب سے پہلا مقتضا کلمہ لا الہ الا اللہ کے اس صورت کے اندر زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کا ہم سے یہ ہے کہ اللہ ہم سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ جب تمہیں اس بات کو معلوم ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم داعی الی التوحید بن جاؤ۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، جب اللہ نے گواہی دی تو اللہ کی گواہی دینے کا کیا مطلب ہے، کیا مقتضا ہے؟ یہ ہے کہ تم کو جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ نے گواہی دی، تو تمہاری یہ ذمہ داری بن رہی ہے کہ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کو لے کر لوگوں کے پاس میں جاؤ، تاکہ تمہارے علم کا فائدہ ہو اور تمہارے اس منصب کا فائدہ ہو جو شہادت کا منصب اللہ رب العالمین نے تم کو دیا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اسی لیے آپ دیکھیں سورہ آل عمران کے اندر بار بار اللہ رب العالمین نے ہم سے یہ کہا کہ اہل کتاب کے پاس میں جاؤ، ان سے بات کرو۔ قل یا اہل الکتاب، کہا جا رہا ہے قل، جاؤ، کہو، مطلب دعوت دو ان کو۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ ایسے ہی بار بار کہا جا رہا ہے یا اہل الکتاب لم تحجون فیما لیس لکم به علم، یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ بار بار اہل کتاب کو ہم سے کہا جا رہا ہے کہ کہو، جا کے دعوت دو ان کو، پہنچاؤ ان کو۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا مقتضا ہے، ایک مقتضا۔ دوسرا مقتضا کلمہ لا الہ الا اللہ کا یہ ذکر کیا گیا کہ ہم غیروں کو تو بلائے ہی، ساتھ میں مسلمانوں میں آپس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے۔ اسی لیے فرمایا کنتم، سورہ آل عمران کے اندر، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس،
تم بہترین امت ہو, تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا. آپس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انجام دو. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ بھی کہا گیا. یہ بھی دراصل لا الہ الا اللہ کا دوسرا مقتضا. تیسرا مقتضا میرے بھائیوں یہ ذکر کیا گیا کہ ولا اور برا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ اختیار کی جائے. رنگ کی بنیاد پہ, قبیلے کی بنیاد پہ, وطن کی بنیاد پہ, مال کی بنیاد پہ ولا برا نہ اختیار کی جائے. ہندوستانی ہے, پاکستانی ہے, نہیں, ولا برا صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم کیا جائے. اسی لیے اللہ نے یہود سے دوستی کرنے سے منع فرمایا, مشرکین سے دوستی کرنے سے منع فرمایا. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورهم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون ها انتم اولائی تحبونهم ولا يحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ واذا لقوکم قالوا آمنا واذا خلوا عضوا علیکم الانامل من الغیظ قل موتوا بغیظکم. یہاں اللہ رب العالمین نے ان سے بغض کرنے کی جتنی وجوہات ہے وہ سب بتا دی. فرمایا کہ تم ان سے محبت کرتے ہو, ان کے دلوں میں تمہارے لیے ذرہ برابر محبت نہیں ہے. تم کو اگر مصیبت پہنچتی ہے تو ان کے دل میں خوشی ہوتی ہے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ جب موقع ملتا ہے تم کو گھروں سے نکالتے ہیں, گاجر اور مولیے کی طرح تمہیں کاٹتے ہیں, تمہارے کلمہ لا الہ الا اللہ کا انکار کرتے ہیں, تمہارے رسولوں کو قتل کرتے ہیں. تو یہ, اور پھر لاسٹ مقتضا اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ جہاد کرو. کلمہ لا الہ الا اللہ کا لاسٹ مقتضا بتا کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں. اللہ فرما رہا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. جتنا ہو سکے اپنی تیاری جاری رکھو. اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ. ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے غزوہ بدر کا بھی ذکر کیا, غزوہ احد کا بھی ذکر کیا, اور اس کے ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے یہ کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. یہ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. تو اللہ نے اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی کیا فضیلت ہے وہ بھی بتا دی. اور اس کے بعد میں آخر میں سورت کے اینڈ میں کہا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو تسلیم کر لینا, اس کے مقتضا پہ عمل کرنا, بغیر صبر کے, بغیر مصابرت کے, مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے پر صبر کرنا, ایک دوسرے کو صبر پر ابھارنے کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس کے لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. خود صبر کرو, مسلمان بھائیوں پہ صبر کرو, مسلمان بھائیوں کو مل کر کے صبر پر ابھارو, اور اس کے بعد میں اللہ کے دین پر مرابطت کرو, خود مرابطت کرو, اپنے بھائیوں کو مرابطت پر ابھارو. صیغہ مفاعلہ ہے اور مفاعلہ کے اندر مشارکت پائی جاتی ہے. لہٰذا یہ اگر کریں گے تو کامیابی تمہارا مقدر ہوگی, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.